حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 125۔ کتنی؟ آج سوچتے ہیں کہ جی ہم مر جائیں گے، ہم ایسا کریں گے تو مر جائیں گے۔ کتنی جنگیں لڑیں؟ اور ایڈورڈ گبن ایک رائٹر گزرا عیسائیوں کا، اس نے اسلام کی فتوحات پر 22 والیوم میں کتاب لکھی ہے۔ کتنی؟ اور بہت بڑا تاریخ کو جاننے والا ہے، تاریخ کا ہسٹری پرسن ہے وہ بندہ۔ اس نے کہا ہے کہ میری نظر میں کائنات انسانی میں اس سے بڑا سپہ سالار کوئی نہیں گزرا ہے۔ جس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے اس جنگ کو خالد بن ولید ہارے نہیں ہیں، یعنی جس جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار بن کر گئے اس جنگ کو ہارے نہیں ہیں۔ 125 جنگیں لڑنے کے بعد وہ بندہ جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ ایسی خطرناک، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو، پورا جسم، کہیں تیر کا نشان، کہیں چھرے کا نشان، کہیں نیزہ کا نشان، پورا جسم کیا ہے نشانوں سے بھرا پڑا تھا۔ زخم لگ جاتا ٹھیک ہو جاتا، نشان تو باقی رہتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگیں لڑی؟ 125، اور کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی جس جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار بن کر گئے، جنرل بن کر گئے۔ لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو بستر پر موجود ہے، رونے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اتنا بہادر آدمی جس نے قیصر روم کے پرخچے اڑا دیے، بڑے بڑے سورما خالد بن ولید کا نام سن کر تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، اور یہ خالد بن ولید بستر مرگ پر ہے، آخری وقت رو رہا ہے۔ کیا خالد تم رو رہے ہو موت کے ڈر کی وجہ سے؟ خالد نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے اتنی ساری جنگیں لڑیں، زخمی بھی ہوا، مجھے میدان میں موت کیوں نہیں آئی کہ دشمن مجھے قتل کر دیتا، میں شہادت کے مقام کو حاصل کر لیتا۔ کیونکہ شہادت تو ایک ایسا مقام ہے کہ شہید یعنی جنت میں جانے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے آئیں گے، جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا دنیا میں دوبارہ جانا ہے، تو کوئی بھی کہے نا جی نا جی نا جی، بالکل نا جی، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دنیا کو یاد بھی نہیں کرے گا انسان۔ اس کو یوں سمجھے ایک بندہ جھوپڑی میں رہتا تھا اور آپ اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں کہتے آج سے تمہارا یہ ہوٹل ہے، اور بہترین مرسیڈیز گاڑیاں اس کو دے دیں، بہترین ہوٹل دے دیں، بہترین کھانا دے دیں، نوکر چاکر دے دیں، پھر اس سے کہیں بھائی کیا آپ وہاں کھجوری والی جھوپڑی میں جاؤ گے؟ نا جی میں تو یہیں رہوں گا۔ کہے گا وہ کہ نہیں بھیا میں تو وہیں نالے پہ جاؤں گا، وہیں نالے پہ جو اپنی جھگی میں رہوں گا جا کے؟ کہے گا وہ؟ شاید کوئی بیوقوف ہو، مجھے تو لگتا نہیں کوئی بیوقوف ایسا ہوگا۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی کوئی تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید تمنا کرے گا۔ کیا کرے گا شہید؟ کیوں تمنا کرے گا؟ دنیا کی محبت نہیں، وہ کہے گا شہید ہونے میں مجھے اتنا مزہ آیا تھا، اتنی لذت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا بھیج دے تاکہ دوبارہ میں دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ اس شہادت کی جو لذت ہے، اس وقت جو شہید ہوتے ہوئے جو مزہ آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مرتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب بندہ کوئی شہید ہوتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے جیسے چیونٹی نے کاٹ لیا، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ چیونٹی کاٹنی تکلیف ہوتی، پتہ نہیں لگتا کب کاٹ لیا۔ تو شہید انسان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہ شہادت کا ایک انعام ہے، اور لذت آتی ہے اسے شہید ہوتے ہوئے میں اللہ کی راہ میں۔ اور شہید کے لیے انعام اللہ نے دیا ہے کہ شہید اسی جسم کے ساتھ، اسی زخم کے ساتھ، اسی تازے زخم کے ساتھ اٹھایا جائے گا چاہے 1 کروڑ سال پہلے وہ شہید ہوا تھا۔ کسی بھی قوم میں کسی بھی نبی کے زمانے میں شہید ہوا تھا، اسی زخم بالکل تازے، اگر اس کے ران میں زخم تھا یا سینے میں زخم تھا یا ہاتھ میں زخم تھا یا ماتھے میں زخم تھا، اسی زخم کے ساتھ اٹھے گا اور اس زخم سے خون ٹپک رہا ہوگا بالکل تازہ، اور اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ میں تیری محبت میں شہید ہو گیا تھا، تیری محبت میں زخم کھا کر آیا۔ کیا تمنا ہے؟ اے اللہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور دنیا میں شہید ہو جاؤں جا کے تیری راہ کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شہادت اتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے تھے کہ مجھے بستر پر موت کیوں آ رہی ہے؟ اے کاش اے میرے اللہ مجھے میدان کے اندر موت آ جاتی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام دے دیتے۔ اب دیکھیے اس پر محدثین نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، بڑی قیمتی بات لکھی ہے، یاد رکھیں گے؟ گانے تو یاد ہوں گے سارے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر تاریخ یاد رکھو گے تو تاریخ آپ کو سب کچھ سکھائے گی، تاریخ ماضی سے آپ کو سبق سکھاتی ہے اور فیوچر کی پلاننگ بتاتی ہے۔ اور تاریخ کا فائدہ 2 لفظوں میں بتا دیا میں نے آپ کو، 2 لفظوں میں تاریخ کیا سکھاتی ہے؟ ماضی کی غلطیوں سے آپ کو سبق سکھاتی ہے اور فیوچر کی پلاننگ آپ کو بتاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ شریف میں تاریخ سے کیا سبق ملتا ہے
ماضی کی غلطیوں سے، تاریخ میں یہ غلطی ہوتی، یہ غلطی ہوتی، اس طرح تو وہ غلطی نہ دہرائیں، اور فیوچر کے لیے پلاننگ کس طریقے سے کرنی وہ آپ کو تاریخ سے ملتی ہے، وہ تاریخ ہی نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اتنی جنگیں لڑی، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت دیتے تو کیا ہو جاتا، کتنا اچھا رہتا، ان کی تمنا پوری کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اللہ کی دین کی عظمت کے لیے، سربلندی کے لیے 125 جنگیں لڑی، جسم کے ہر حصے میں زخم کھائے، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک تمنا پوری کر دیتے تو کتنا اچھا رہتا۔ اے ہے قربان جاؤں عبداللہ بن مبارک کی عظمت پر، اس کے جواب پر۔ وہ جواب آپ بھی کہو گے بالکل صحیح جواب ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ خالد بن ولید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا تھا، کیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ سیف اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی؟ سیف معنی تلوار، اللہ معنی اللہ، سیف اللہ معنی اللہ کی تلوار۔ اگر خالد بن ولید میدان جہاد کے اندر، میدان میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے تو دشمن یہ کہتا اللہ کی تلوار تو ٹوٹ گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس الزام سے بچانا تھا کہ اگر وہ میدان کے اندر شہید ہوتے ان کو مقام تو مل جاتا، لیکن دشمن کو قیامت تک یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اللہ کی تلوار تو ٹوٹ گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان جہاد میں شہادت نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بستر مرگ پر موت دی۔ یہ وجہ تھی حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مسلمان تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے، مسلمانوں پر دنیا کی جو قومیں ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گی، حملہ آور ہوں گی، مسلمان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ تو اس کا بنیادی ریزن بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، کیا تھا؟ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، موت کی نفرت دل میں بیٹھ جائے گی۔